وہ کہتے ہیں جی بات چیت کا کوئی راستہ نکالیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر دوسری جانب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت بڑی بڑی سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں. ایک گرینڈ اپوزیشن اتحاد بن چکا ہے اور اس میں بلوچستان کی دو اہم ترین جماعتیں شامل ہیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسری بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل BNP مینگل یعنی کہ اختر مینگل صاحب. وہ دونوں جماعتیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور یہ دونوں مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھیں اور PTI کے ساتھ اس لیے آئیں کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, الیکشن چوری کیا گیا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ الیکشن کے نتائج چوری کیے گئے اور چوری کر کے ہارے ہوئوں کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچا دیا گیا اور اس وقت پہنچایا گیا جب وہ خود مان چکے تھے کہ ہم ہار گئے ہیں اور یہ اقتدار اور حکومت کا جو حق ہے وہ حقدار ہیں PTI والے. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. مجلس وحدت المسلمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے بعد اگلی جو جماعت ہے سنی اتحاد کونسل کے بعد جو جماعت اسلامی اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اگین بہت اہم جماعت ہے, پریشر گروپ کے طور پہ بہت زبردست ہے اور مذہبی ووٹ ہے ان کا, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم خیال ہے اس وقت. یہ ساری سیاسی جماعتیں کسی کو نظر نہیں آ رہی, یہ ساری سیاسی جماعتوں کی آواز کسی کو نظر نہیں آ رہی. سب کے سب صرف دو سیاسی جماعتوں کو ہی, دو سیاسی رہنماؤں کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے 8 فروری کے الیکشن کے نتائج تسلیم کر لیے جائیں اور یہ جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے پچھلے 26 مہینوں سے جو فسطائیت ہے اس سے کنارہ کشی کی جائے, اس پہ پردہ پوشی کی جائے اور ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ہر صورت میں عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ بٹھا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں معاملات طے کریں اور مکمکا ہو جائے. اور لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل درست کر رہے ہیں. جن لوگوں نے, جو لوگ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں, جو چور ہیں, جو ڈکیت ہیں سیاسی طور پہ, ان کے ساتھ آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں اور ان کو حکمران کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں مقدمات کی بھرمار ہے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے, ان کے کارکنوں کو, ان کے رہنماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مل کر ان پہ مقدمات کی بھرمار کی ہوئی ہے. جلد سے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے, کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے, دفعہ 144 دہشت گردی کے مقدمات بے شمار ہیں اور جو کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. یہ اس وقت کی سچویشن ہے. تو جس میں اتنا ظرف ہی نہ ہو اور جس کے اپنے اہداف ہی اور ہوں تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس جماعت کے ساتھ, ان جماعتوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے اس ملک کے مسئلے کا حل نکالا جائے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 9 اور 10 اپریل جو تحریک عدم اعتماد رجیم چینج آپریشن سے لے کے اس کے بعد کاکڑ سرکار اور کاکڑ سرکار کے بعد PDM2 سب کے سب کا ایجنڈا ایک ہے. ان کے پیچھے جو سہولت کاری ہو رہی ہے ان سب کا ایجنڈا ایک ہے کہ ٹائم گین کیا جائے, لنگر آن کیا جائے. لیکن حقیقت دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پاکستان کے عوام کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کی بالادستی کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ وہ یہ جماعتیں, اپوزیشن جماعتیں کروا رہی ہیں. جمہوریت یہ چاہتی ہیں, آئین کی بالادستی یہ چاہتی ہیں, رول آف لا یہ چاہتی ہیں اور الیکشن چوری کے نتائج کو انڈو کرنا چاہتی ہیں. لیکن دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے, میڈیا کو دبایا جا رہا ہے, کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سب کو دبایا جا رہا ہے. تو ایسے حالات میں یہ ممکن نہیں ہے اور عمران خان صاحب اسی لیے اپنی بات پر قائم ہیں. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد جناب نواز شریف صاحب نے کل اپنے لوگوں سے ملاقات کی, سینیٹرز کے ساتھ ملاقات کی اور اس میں انہوں نے ماضی کے قصے ذرا سنانے کی کوشش کی. لیکن سوال اس میں بھی یہی پیدا ہوا اور وہ بڑے سیخ پات ہے اس بات پہ کہ ہم کیا کریں, ہم تو تیار ہیں بات چیت کے لیے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں, وہ بات چیت کرنا نہیں چاہتے. میں تو بنی گالہ میں بھی گیا تھا,
لیکن بنی گالا میں بھی جا کے ان کو میں نے ووٹ تھوڑی مانگا تھا اپنے لیے، میں نے تو کہا تھا آؤ مل کر چلیں۔ لیکن مل کر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ مل کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیں مکا کر چلتے ہیں۔ میثاق جمہوریت کے تحت انہوں نے فارمولہ بھی ساتھ بتا دیا کہ دیکھیں ہم نے میثاق جمہوریت کیا، آپ جیتے ہیں تو آپ بنا لیں، ہم جیتے ہیں تو ہم بنا لیں۔ یہ نہیں تھا، بلکہ باریاں طے کی ہوئی تھیں کہ ایک باری آپ کی ہوگی، ایک ہماری ہوگی، اور ہم دونوں مل کے چلیں گے، اور ایک باری آپ کی، ایک ہماری، اور اگلی باری مل کے، یعنی ہم نے اقتدار سے باہر نہیں رہنا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے، یعنی کہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ایک جگہ، عوام کے مینڈیٹ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، جمہوریت کو ایک سائڈ پہ رکھیں، نتائج ہم تیار کریں گے، اور نتائج تیار کر کے ہم مکا کر کے آگے چلیں گے، اور اس ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر ہم نچوڑیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو مسلم لیگ نواز کے قائد بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، اور ماضی میں بھی انہوں نے کہا جی ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں ٹھکرایا جاتا ہے اور دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ ووٹ کی عزت کیوں نہیں ہے، اور جمہوریت پہ یقین کیوں نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے؟ اگر آپ واقعتاً مخلص ہیں، اور اگر واقعی سسٹم بھی مخلص ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے درمیان کو بات چیت ہو، تو سب سے پہلے تو جو جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں وہ ختم ہو جانے چاہیے، سیاسی قیدیوں کو رہا ہو جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ الیکشن جو چوری ہوا ہے یہ مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے یہ تیار نہیں، بلکہ کریک ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں اور چل رہا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے، آخری فیصلہ کن بات چیت چل رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی، اور ایک ملاقات جو آخری ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں تقریباً مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں، اور اب اس کا ایک حتمی مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر ایک تحریری معاہدہ، اور اس معاہدے کے لیے مضبوط یقین دہانیاں نہیں بلکہ مضبوط ضمانتیں فراہم کی جائیں گی۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کرے گی، دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مذاکرات کرے گی۔ اسد کیسر صاحب اس کمیٹی کے ہوں گے سربراہ، اور وہ لے کے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اور مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ایک مومنٹم بن رہا ہے، اور اپوزیشن کی یہ ساری جماعتیں جو دو کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور اس کے بعد ایک جماعت خیبر پختونخوا یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا سندھ میں بھی ووٹ بینک ہے۔ سندھ میں انہوں نے کہا کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، بلوچستان میں چوری ہوا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری باقی جماعتیں جو ہیں جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ تو یہ سب جماعتیں مل کر ایک مومنٹم بنا رہی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب مل جاتے ہیں، اور ماضی کے اختلافات جو کہ 90% حد تک ختم ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب کو پیغام پہنچا دیا گیا تھا، پیغام پہنچ چکا، اس کے جواب میں کمیٹی بن گئی۔ اب یہ عید کے بعد ایک بڑا مارکا ہونے لگا ہے، اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ ایکسٹینشن کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہر صورت میں عدالتی فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، اور بشرا بی بی نے بھی عدالت سے رجوع کیا ہے، اور عدالت سے رجوع کر کے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور وہاں پہ اپنی پیٹیشن فائل کی ہے کہ عدت کیس میں ان کی جو سزا ہے وہ معطل کی جائے، اور اس پہ 3 اعتراضات عائد کر دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے کہ آپ کی یہی درخواست پینڈنگ ہے ٹرائل کورٹ میں، تو وہاں بھی پینڈنگ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے یہاں کو فائل کر دی گئی۔ اس طریقے سے اعتراضات عائد کیے گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سماعت ہونی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک طرف پورے کا پورا سسٹم بشمول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، الیکشن جو چوری ہوا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مزید چوریاں کی جا رہی ہیں، مزید جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں اور حل کر لیں، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے، آئین کے مطابق آپ فیصلے کریں، اور وہ فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے، نیب ترامیم کا معاملہ ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے، بلے کے نشان چھینے جانے کا معاملہ ہے، ان سارے معاملات میں آپ کو چاہیے، عدلیہ کو چاہیے کہ جناب آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔